نازل فرمایا۔ پتا کیا چلا اس آیت مبارکہ سے؟ پتا چلا کہ ایمان والو، تمہارے نزدیک اگر تمہیں سب سے زیادہ محبت ہو، اپنی ماں سے بھی زیادہ محبت ہو تو مصطفیٰ سے محبت ہو، اپنے باپ سے زیادہ محبت ہو نبی سے محبت ہو، اپنے بھائیوں سے زیادہ نبی سے محبت ہو، اپنی بیویوں سے زیادہ نبی سے محبت ہو، اپنے باپ سے زیادہ نبی سے محبت ہو، اپنی اولاد سے زیادہ نبی سے محبت ہو، اپنے مال و دولت سے زیادہ نبی سے محبت ہو، اپنے بزنس سے، کاروبار سے زیادہ نبی سے محبت ہو، اور اپنے گھروں سے زیادہ، مکانات سے زیادہ، دکان سے زیادہ نبی سے محبت ہو۔ اگر ان تمام چیزوں سے زیادہ اگر تمہیں نبی سے محبت ہے تو تمہارا ایمان کامل ہے، تمہارا ایمان مکمل ہے۔ لیکن اگر تمہارے دل میں نبی کی محبت سے زیادہ اولاد کی محبت ہے، نبی کی محبت سے زیادہ خاندان کی محبت ہے، نبی کی محبت سے زیادہ بیوی سے محبت ہے، نبی سے محبت سے زیادہ بھائی بہنوں سے محبت ہے، نبی سے محبت سے زیادہ اپنے کام کاج، اپنے کاروبار سے زیادہ محبت ہے، تو تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ تمہارا ایمان اسی شرط پر مکمل ہے کہ دنیا کے ہر شے سے زیادہ نبی سے محبت ہو۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، جو تمام کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح ہے قرآن کے بعد، جس کا درجہ سب سے بڑا اس بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے۔ اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ بھی روایت کرتے ہیں، اس حدیث کو حضرت انس بن مالک بھی روایت کرتے ہیں۔ اگر اس کو اصول حدیث کی اصطلاح میں دیا جائے تو ایسی حدیث کو حدیث عزیز بولتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ یہ حدیث قوی بھی ہے، مضبوط بھی ہے۔ چنانچہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت سے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اے میرے امتیوں، سنو، یاد رکھو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ تم مجھ سے زیادہ محبت کرو۔ وہ مجھ سے اپنے باپ سے زیادہ محبت کرنے لگے، اپنے اولاد سے زیادہ محبت کرنے لگے، بلکہ دنیا کے ہر انسان سے زیادہ جب تک مجھ سے نہ محبت کر لے اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ، آپ اندازہ کریں اور آگے بڑھیں۔ میں آپ کو بھی نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی حضرت عمر فاروق اعظم، عمر فاروق اعظم جن کا مرتبہ یہ ہے، جن کی شان یہ ہے کہ اور لوگ تو نبی نے انہیں دعوت دی مگر عمر کی ذات وہ ہے نبی نے ان کو خدا سے مانگا، خدا سے مانگ کے لیا عمر کو، اللہ عمر کو ایمان کی توفیق عطا فرما۔ وہ عمر فاروق اعظم کی ذات جن کی نیکیوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان کی نیکیاں آسمان کی ستاروں سے بھی زیادہ، سبحان اللہ۔ وہ عمر فاروق اعظم جن کی راتیں عبادت میں گزرتی ہے، وہ عمر فاروق اعظم جن کا دن جہاد میں گزرتا ہے، وہ عمر فاروق اعظم جن کے دل میں خشیت ربانی اس قدر ہے، وہ عمر فاروق اعظم ایک بار ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن اعلان کیا جائے کہ سارے لوگ جنتی ہیں مگر ایک آدمی جنت نہیں جائے گا تو میں ڈروں گا شاید وہ ایک آدمی میں ہی نہ ہو، اور اگر قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے کہ سارے لوگ جہنمی ہیں صرف ایک جنتی ہے تو وہ شاید میں ہی وہ جنتی شخص ہوگا۔ وہ عمر فاروق اعظم جن کی عبادت کا یہ عالم ہے، جن کے تقوی کا یہ عالم ہے، جن کی پرہیزگاری کا یہ عالم ہے، جن کی نیکیوں کا یہ عالم ہے، اس عمر فاروق اعظم سے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے عمر ذرا یہ بتا تو سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ عمر فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ میں تو اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں، یعنی پہلے میں اپنی جان سے محبت کرتا ہوں پھر اس کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا عمر تمہارا ایمان کامل نہیں ہے،
اے عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں. عمر فاروق اعظم جن کی نیکیاں اتنی، مگر آقا اس سے فرماتے ہیں عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا جب تک تم مجھ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ کر لو، تمہارا ایمان مکمل نہیں. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامی ذرا آپ اندازہ کریں، عمر فاروق اعظم نماز بھی پڑھتے تھے پھر بھی آقا فرماتے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے. عمر فاروق اعظم روزہ بھی رکھتے تھے پھر بھی آقا نے فرمایا ایمان مکمل نہیں ہے. عمر فاروق اعظم نے خانہ کعبہ کا حج بھی کیا ہے. عمر فاروق اعظم نے راہ خدا میں جہاد بھی کیا ہے. عمر فاروق اعظم نے اپنے مال و دولت کو راہ خدا میں قربان بھی کیا ہے. مگر اس عمر فاروق اعظم سے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ ایمان کی پہچان نماز کی کثرت نہیں ہے، ایمان کی پہچان روزوں کی کثرت نہیں ہے، ایمان کی پہچان نیکیوں کی کثرت نہیں ہے، ایمان کی پہچان عبادت کی کثرت نہیں ہے، بلکہ ایمان کی پہچان مصطفیٰ کی محبت ہے. ایمان کی پہچان مصطفیٰ کی محبت ہے. جس دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے وہی کامل مومن ہے. جس دل میں عشق رسول خدا ہے وہی کامیاب ہے. اور جس دل میں عشق مصطفیٰ کا ہو کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، کتنی بھی روزے رکھ لے، کتنی بھی حج کر لے، کتنی بھی زکات ادا کر لے، صدقہ و خیرات کر لے، قسم خدا کی اس حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے، یہی ذہن ملتا ہے اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس میں انہوں نے اپنے آقا و مولا سے اپنی ہر شے سے زیادہ محبت کی. نبی کے نام پر انہوں نے اپنی اولاد جوان بیٹوں کو قربان کیا ہے. صحابہ نے اپنے مال کو نبی کے نام پر قربان کیا ہے، خود اپنی جان کو نبی کے نام پر قربان کر دیا ہے. اور نبی کی ایسی محبت کہ تھوڑی سی جدائی ہو جائے تو دل رونے لگتا تھا. انہیں نبی کی جدائی گوارا نہیں. چنانچہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ تفسیر قاضی میں یہ روایت موجود ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، یوں لگتا ہے کہ برسوں سے بیمار ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے زمانے سے کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہے. آقا نے جب اپنے اس غلام کا یہ حال دیکھا فرمایا اے ثوبان یہ کیا حال بنا لیا ہے تم نے؟ اے ثوبان کیا تو بیمار ہے؟ کیا تجھے کوئی درد ہے، تکلیف ہے؟ حضرت ثوبان کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بیمار نہیں ہوں، مجھے کوئی درد نہیں ہے، بلکہ مجھے ایک خیال نے، مجھے ایک تصور نے میرا یہ حال بنا دیا ہے. بلکہ عربی کے ایک شعر کی اگر ترجمانی کی جائے اس طرح قد نزعتنی حیۃ الہویٰ کبدی، کہ عشق کے سانپ نے میرے دل کو ڈس لیا ہے. آپ کے عشق کے سانپ نے میرے دل کو ڈس لیا ہے. فلا طبیب لہ ولا راقی، وہ سانپ کا زہر ایسا ہے جسے کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتا ہے. عشق کا سانپ ہی ایسا ہے، وہ اس کا زہر ایسا ہے جس زہر کا علاج نہ کسی ڈاکٹر کے پاس ہے، نہ کسی طبیب کے پاس ہے، نہ کسی حکیم کے پاس ہے، نہ کسی جھاڑ پھوڑ والے بابا کے پاس ہے. ہاں اس زہر کا علاج صرف ایک ہی شخص کر سکتا ہے. اس زہر کا علاج، محبت کے زہر کے سانپ کا علاج صرف ایک ہی آدمی کر سکتا ہے. وہ کون ہے؟ الا الحبیب الذی قد شغفت به فعندہ رقیتی و تریاقی. ہاں ایک شخص ہے جو میرے اس زہر کا علاج کر سکتا ہے، وہ میرا محبوب ہے، وہ میرا محبوب ہے. وہی میرا محبوب میرے زہر کو اتار سکتا ہے، وہی میرا محبوب مجھے اس درد سے نجات دے سکتا ہے. یا رسول اللہ میں بیمار نہیں ہوں، یا رسول اللہ میں کسی درد میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ بات اصل میں یہ ہے کہ
اے میرے آقا، اے میرے مولا، یہ دنیا ہے، آپ باحیات ہیں، میرے دل میں جب آپ کی محبت کی آگ لگ جاتی ہے، آپ کی محبت کی آگ بھڑکنے لگتی ہے، اس آگ کو بجھانے کے لیے میرے آقا میں آپ کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں، آپ کا حسن جمال کو دیکھ لیتا ہوں، روح انور کی زیارت کر لیتا ہوں، آپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد اس بے چین دل کو قرار مل جاتا ہے، اس بے قرار کو سکون مل جاتا ہے، اس عاشق کو یا رسول اللہ قرار مل جاتا ہے، جب جی چاہتا ہوں جب جی چاہتا ہے آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہوں، آپ کا روح انور دیکھ لیتا ہوں، قرار مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے۔ مگر اے میرے آقا، اے میرے مولا، میں جب قیامت کا تصور کرتا ہوں، جنت و جہنم کا تصور کرتا ہوں، میرے آقا میرا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، میرا دل چلنے لگتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ آقا نے فرمایا صوبان ذرا کھل کے بتا ماجرا کیا ہے؟ وہ آقا کا غلام سچا عاشق عرض کرنے لگتا ہے، یا رسول اللہ بات یہ ہے، قیامت کا جب تصور کرتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ تو جنت میں سب سے اعلیٰ جنت میں ہوں گے، آپ جس جنت میں ہوں گے وہ جنت تو سب سے اعلیٰ ہوگی، وہ جنت تو سب سے بالا ہوگی، آپ کو اس مرتبے تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ ہم تو غلام ہیں، غلاموں کی جگہ تو نیچے ہوا کرتی ہے، یا رسول اللہ اگر میری بخشش ہو بھی گئی، اگر میری نجات مل بھی گئی، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کی اس غلام کو جنت عطا فرما بھی دیا، یا رسول اللہ آپ تو اعلیٰ جنت میں ہوں گے مگر آپ کا یہ غلام نیچے کی جنت میں ہوگا، وہاں پر جب میرا دل بے چین ہوگا، میرا دل بے قرار ہوگا، میرا دل بے قرار ہوگا، آپ کے دیدار کے لیے میں جب تڑپ رہا ہوں، آپ کا دیدار کیسے کر سکوں گا، آپ کو میں دیکھ کیسے سکوں گا، آپ کے رخ انور کا میں دیدار کیسے کر سکوں گا۔ یہ ہے صحابہ کے کہ نبی کی جدائی سے کس طرح بے چین ہے، صرف تصور پیدا ہوا ہے کہ قیامت کے دن آقا کا دیدار کیسے ہوگا، قیامت کے دن مصطفیٰ کی زیارت کیسے ہوگی، حبیب کبریا کا دیدار کیسے ہوگا، تو اب دل بے چین ہو گیا ہے، چہرے کا رنگ بدل گیا ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہے، کلیجہ پھٹ گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کی اس غلام پر کس قدر پیار آ گیا، ترس آ گیا، رحمت پانی میں جوش آتا ہے، اور جبرائیل امین کو بھیجتا ہے، اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کے اس عاشق سے کہہ دینا کہ اگر تیری محبت سچی ہے، یہ عشق اگر سچا ہے تو سنو، تمہیں تمہارا پروردگار اپنے نبی سے جدا نہیں بلکہ ایک ساتھ رکھے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ چنانچہ رب کائنات نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل فرما دی، من یطع اللہ والرسول اولئک الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جو اللہ کے اطاعت کرے، جو رسول کے اطاعت فرما برداری کرے، جو اللہ رسول کے ساتھ عشق و وفا کا رشتہ قائم کر لے، جو اللہ رسول کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کر لے، تو گھبراؤ نہیں۔ اگر تمہیں رسول سے محبت ہے، اگر تمہیں اللہ والوں سے محبت ہے، گھبراؤ نہیں، تمہیں قیامت کے دن انہی کی صحبت مل جائے گی۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ کون وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا؟ من النبیین، نبیوں کی جماعت ہے، والصدیقین، اور صدیقین کی جماعت ہے، والشہداء، اور شہیدوں کی جماعت ہے، والصالحین، اور اللہ والوں کی جماعت ہے، وحسن اولئک رفیقا۔ یہ لوگ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اس آیت مبارکہ میں آپ غور کریں، رب کائنات نے کیا فرمایا؟ یہی فرمایا کہ دنیا میں جس سے محبت کرو گے، قیامت کے دن تمہیں اسی کی صحبت میسر ہوگی، اسی کی ہمنشینی میسر ہوگی، ان کی رفاقت نصیب ہوگی۔ اگر تم دنیا میں کسی بے نمازی سے محبت کرو گے تو قیامت کے دن بے نمازی کے ساتھ بے نمازی کی صحبت حاصل ہوگی، جھوٹوں کی صحبت میں بیٹھو گے، قیامت
قیامت کے دن جھوٹوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، شرابیوں کے ساتھ بیٹھو گے، قیامت کے دن شرابیوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، پھر جھوٹوں کے ساتھ سود خوروں کے ساتھ بیٹھو گے، قیامت کے دن سود خوروں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اور اگر تم اللہ والوں سے محبت کرو گے، غوث سے محبت کرو گے تو غوث اعظم کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، خواجہ پیا سے محبت کرو گے، خواجہ پیا کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، ابو بکر صدیق سے محبت کرو گے، صدیق اکبر کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، فاروق اعظم کے ساتھ محبت کرو گے، ان کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا میں جو تمہارا محبوب ہوگا قیامت میں بھی وہی محبوب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کوئی چاہے گا کہ قیامت کے دن وہ کسی ابو جہل کے ساتھ رہنا چاہے گا؟ قیامت کے دن شداد اور حامان اور فرعون اور قارون کے ساتھ کوئی مسلمان رہنا چاہے گا؟ کوئی جاہل سے جاہل مسلمان ہو ان سے بھی کہا جائے کہ قیامت کے دن ابو جہل کے ساتھ رہنا چاہو گے؟ کہے گا نہیں، میں ابو جہل کے ساتھ نہیں رہوں گا، میں تو صدیق اکبر کا غلام ہوں۔ کہا جائے عتبہ شیبہ کے ساتھ رہو گے؟ کہے گا نہیں، میں تو عمر فاروق کا غلام ہوں، فاروق اعظم کے ساتھ رہوں گا نا، عمر فاروق اعظم عثمان غنی کے ساتھ رہوں گا، مولا علی شیر خدا کی صحبت میں رہنا چاہوں گا۔ پیارے مسلمان بھائیوں، مولا علی کی صحبت کب حاصل ہوگی؟ عمر فاروق کی صحبت کب حاصل ہوگی؟ اولیاء کی صحبت کب حاصل ہوگی؟ جبکہ سچی محبت، جبکہ ان لوگوں کی سچا عشق، کامل محبت دل میں ہوگی، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق قیامت میں اسی کے ساتھ رہنے کا موقع مل جائے گا۔ درود پاک اللہ سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے بڑھ، یہ تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کس قدر ٹوٹ کر اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں، ذرا سے جدائی کا تصور بھی انہیں کس طرح بے چین کر دیتا ہے۔ آقا جدائی کی بات نہیں لا سکتے ہیں، انہیں قوت جدائی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر ان کی ذات مقدس ہے، انہوں نے ہر شے کو اپنے آقا و مولا پر قربان کر دیا۔ بلکہ اگر آقا کو کوئی چیز ناپسند آ گئی ہو تو صحابہ نے اسے کبھی پلٹ کر دیکھا بھی نہیں ہے۔ اگر محبوب کو کوئی چیز ناپسند آ گئی ہے، صحابہ نے اسے پلٹ کر کبھی دیکھا نہیں۔ اس سے دوستی کرنا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان سے محبت کرنا تو بڑی بات، ادھر پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کیا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے ایک صحابی ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں، آ کر سلام عرض کرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آقا جواب نہیں دیتے، سلام کا جواب دینا واجب، مگر نبی جواب نہیں دیتے، بے چین ہو جاتے ہیں، آقا ناراض ہو جاتے ہیں، مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا ہے، میرا محبوب مجھ سے ناراض ہے، اللہ کا حبیب مجھ سے ناراض، اللہ بے چین ہو گئے۔ جا کے ادھر گئے، دوسرے سے پوچھا کہ آج عجب ماجرا ہے، میرا یہ زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، آسمان میرے لیے مصیبتیں برسا رہا ہے، یہ زمین میرے جینے کے قابل نہیں، جب میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو تو اس دنیا میں جینے کا فائدہ کیا ہے؟ حبیب خدا مجھ سے ناراض، میں نے سلام کیا، آقا نے جواب نہیں دیا، وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے بھی نہیں پتا، لیکن اچانک ان کی نظر ان کے ہاتھ پر پڑتی ہے، دیکھتے یہ ہیں کہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے، کیا پہنے تھے؟ سونے کی انگوٹھی۔ آج کل جو ہے ہمارے نوجوان لوگ شادی کرتے ہیں نا، فرمائش سونا کی انگوٹھی لگی، یہاں ہوتا ہے نہیں، ہمارے ادھر مانگتے ہیں، فرمائش ہوتی ہے کہ سونا کی انگوٹھی سے لڑکا بنا۔ ارے بھائی پہنے ہوگے نہیں تو سونا کی انگوٹھی کہے گا؟ فرمائش بھکاری بن گئے۔ اللہ اکبر، آج آقا کی سیرت کو ہم نے مصطفیٰ کے زندگی کو بھلا دیا، آج ہم بھکاری بن گئے، دنیا کی لال پر اس قدر مبتلا ہے، طرح طرح رسم و رواج بنا کر آج ہم نے اپنی غریب بچوں کی رشتوں کو ہم نے مشکل بنا دیا ہے، ورنہ آقا نے تو فرمایا تھا کہ نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل کر دو۔
آج ہم نے زنا آسان کر دیا، نکاح مشکل کر دیا. زنا آسان ہے زمانے میں، نکاح بہت مشکل ہو چکا. یہ ہم نے رسم و رواج کی وجہ سے اپنے سماج کو ناک رکھنے کے لیے، سماج کو اپنی پوچھ بچانے کے لیے ہم نے طرح طرح کے رسم و رواج کو عام کر دیا ہے. تو پیارے مسلمان بھائیوں، سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے حرام ہے. آقا نے بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا ہماری مردوں کے لیے اللہ نے 2 چیز کو حرام فرما دیا، سونے کی انگوٹھی اور ریشم کا لباس. ہاں میری امت کی عورتوں کے لیے جائز ہے، سونا کی انگوٹھی بھی وہ جائز عورتوں کے لیے پہنے. ہماری ماں بہنیں سونا کی انگوٹھی پہنے، ریشم کا لباس پہنے، جائز ان کے لیے. لیکن آقا نے فرمایا میری امت کے مردوں کے لیے سونا کی انگوٹھی بھی حرام ہے اور ریشم کا لباس بھی حرام ہے. ہاں یہ سونا کی انگوٹھی جنت میں پہننے کی اجازت ہوگی، ریشم کا لباس میری امت کے مرد جنت میں پہنیں گے، مگر دنیا میں اللہ نے ان 2 چیزوں کو میری امت کے مردوں کے لیے حرام فرما دیا ہے. چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ تمہارے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، شاید ناراضگی کی وجہ تو یہی نہیں، وہ کڑپ کر بارگاہ مصطفیٰ میں جاتے ہیں، سونا کی انگوٹھی اتار کر جاتے ہیں، پھر جا کے جب سلام کرتے ہیں تو آقا بڑے خوش ہو جاتے ہیں اور بڑے پرجوش انداز میں اور محبت بھرے لہجے میں سلام کا جواب دیتے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر. سمجھ گئے آقا کیوں ناراض تھے، میرا محبوب ناراض کیوں تھا. وجہ سمجھ میں آ گئی تھی، کارن معلوم ہو گیا تھا کہ میں نے جو سونے کی انگوٹھی پہنی تھی اسی لیے آقا ناراض تھے، اس لیے محبوب ناراض تھے. اب محبوب نے جواب دے دیا ہے، پتہ یہ چلا اب آقا ناراض نہیں ہے، اب آقا خوش ہو چکے ہیں، آقا راضی ہو چکے ہیں. اب ان کا دل مچل گیا ہے، غم دور ہو چکا ہے. پھر گھر کے راستے چلتے ہیں، دوسرا کہتا ہے بھائی جا تو رہے ہو، وہ جو انگوٹھی پھینکی تھی اٹھا کے پہننا نہیں ہے، اٹھا کے لے کے چلے جاؤ، بیوی کو دے دینا وہ پہن لے گی، بہن کو دے دینا وہ پہن لے گی، بیٹی کو دے دینا وہ پہن لے گی، کسی غریب کو خیرات کر دینا، کسی کے کام آ جائے گا، اٹھا لو، مال ضائع مت کرو. اس صحابی نے بڑا ایمان افروز جواب دیا تھا، مچل کے کہا تھا کہ اے شخص تو مجھے کہتا ہے کہ میں انگوٹھی اٹھا لوں، میں کیسے اٹھا سکتا ہوں جس کی وجہ سے میرا آقا ناراض ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس انگوٹھی کی وجہ سے میرا محبوب ناراض ہو گئے، جس انگوٹھی کی وجہ سے میرا آقا مجھ سے منہ پھیر لیے تھے، بھلا میں کیسے گوارا کر سکتا ہوں تو بارہ اس انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لو. میرا دل کیسے گوارا کر سکتا ہے، میری محبت کو یہ کیسے منظور ہو سکتا ہے کہ جسے مصطفیٰ نے ٹھکرا دیا ہو اس کا غلام اسے ہاتھ لگا دے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. درود پاک پر اللہم صلی علی مولانا محمد علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا آپ اندازہ کریں، صحابہ کی زندگی دیکھیں اور اپنی زندگی دیکھیں. ایک انگوٹھی پہنی تھی، آقا ناراض ہو گئے، صحابہ نے اسے دوبارہ اٹھانا گوارا نہیں کیا. اور ہم کتنے ہیں اپنے آقا کو ناراض کرتے رہتے ہیں. اے بے نوجوانوں، اے میری ماں بہنوں، بے پردہ گھومنے والی، جب تم بے پردہ گھومتی ہو تو آقا کو کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی. اے میرے نوجوانوں، جب تم کسی غیر کی عورتوں کو، غیر محرم عورتوں کو نظر اٹھا کر دیکھتے ہوگے، میرے آقا کس قدر ناراض ہوتی ہوگی، کس قدر آقا کو تکلیف ہوتی ہوگی. اے میرے نوجوانوں، جب تم شراب کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھاتے ہوگے تو تمہارے آقا، تمہارے مولا کس قدر تم سے ناراض ہوتے ہوگے. جب تم کسی غیر عورت کے ساتھ زنا کرنے کے لیے پڑھتے ہوگے، کسی سنسان جگہ میں جا کر، کسی ہوٹل میں جا کر کسی غیر عورت کے ساتھ تم اپنا منہ کالا کرتے ہوگے، تو مصطفیٰ جو اپنے امتی کے اعمال سے باخبر ہیں کس قدر ناراض ہوتے ہوں گے. تم جو عمل کرتے ہو تمہارے اعمال رب کی بارگاہ میں بھی پیش کیے جاتے، حدیث میں آیا ہے. چنانچہ جمعرات کے دن بندوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، فرشتے لے کے جاتے ہیں کہ مولا یہ بندہ نہیں سکتا، یہ عمل کیا ہے. پھر جمعہ کے دن میں تمہارے اعمال تمہارے نبی کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں کہ اے مصطفیٰ جریاب کا فلاں امتی
फला गांव का रहने वाला, नाराज का, फला मोहल्ला का, फला का बेटा। ये देखिए यार सलाद के बाद क्या क्या गुण खिला रहे हैं। ये नमाजी है तो नमाज पढ़, सुभान अल्लाह। तो आका जब आपकी नमाज को देखते हैं किस तरह खुश होते हैं, और जब आप नमाज को छोड़ते होंगे किस तरह नाराज होते हैं। तुम्हारे माँ बाप जो दुनिया से चले गए, उनके सामने भी तुम्हारे अमाल पेश किए जाते हैं। दुनिया में तो तुम्हारे माँ बाप को, आपके माँ बाप को, हमारे माँ बाप को जब तक बाहयात है अमल की खबर नहीं होती, मगर जब तुम्हारे माँ बाप मर जाते हैं तो मरने के बाद तुम्हारे अमाल तुम्हारी माँ के सामने पेश किया जाता है, तुम्हारा अमल तुम्हारे बाप के सामने पेश किया जाता है, और कहा जाता है ऐ शख्स देख तूने कैसा बेटा दुनिया में छोड़ा है, कैसी बेटी दुनिया में छोड़कर आए हो, देखो वो क्या क्या अमल कर रहे हैं, क्या क्या दुनिया में अमाल बजा ला रहे हैं। फरिश्ते उसके सामने तुम्हारे अमाल पेश करते हैं। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, ऐ प्यारे मुस्तफा के गुलामों, सुनो, जब तुम गुनाह करते होगे, जब तुम नमाज छोड़ते होगे, जब तुम ज़िना करते होगे, जब तुम शराब पीते होगे, जब तुम झूठ बोलते होगे, जब तुम जुआ खेलते होगे, जब तुम और दिगर गुनाहों में मुब्तला होते होगे, और तुम्हारा ये अमल तुम्हारे आका की बारगाह में पेश किया जाता होगा, तुम्हारे नबी की बारगाह में यह अमल रखा जाता होगा, जरा अंदाजा करो मुस्तफा किस कदर नाराज होते होंगे, मुस्तफा किस कदर आंसू बहाते होंगे, मुस्तफा का दिल किस कदर परेशान हो गया होगा। ऐ प्यारे मुस्तफा के गुलामों, अगर मोहब्बत सच्ची है तो तौबा कर लो, अपने मुस्तफा को नाराज कर लो, अपने नबी को खुश कर लो, अभी भी वक्त है, मना लो अपने महबूब को। अगर वो राजी हो गए तो सारी खुदाई अपनी है, सारी कायनात अपनी है, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। अगर वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, यासीन की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। एक बार और नबी और आले नबी पर अकीदत के साथ दुरूद पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मद मअदल जुद वल करम मनबल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। ऐ प्यारे मुसलमान भाइयों, आखिर हम नबी से मोहब्बत करते हैं। तकरीर तो हो गई, नबी की मोहब्बत ईमान की पहचान है। तकरीर हो गई कि सहाबा सबसे ज्यादा नबी से मोहब्बत करते थे। आखिर मोहब्बत क्यों करते? हम किसी से जब मोहब्बत करते हैं तो कोई गुण होना चाहिए, कोई खूबी होनी चाहिए, कोई तो सबब हो जिसकी वजह से मोहब्बत करें। चुनांचे उलमा फरमाते हैं मोहब्बत के 3 कारण, किसी वक्त से 3 वजह से मोहब्बत होती है। या तो उसके हुस्न व जमाल की वजह, खूबसूरत इंसान इसलिए मोहब्बत हो जाती है। क्या है? हुस्न व जमाल वाला है, चेहरा हसीन है, बहुत खूबसूरत है, खूबसूरती की वजह से मोहब्बत होती है। और कभी मोहब्बत होती है जूदो नवार की वजह से, यानी सही आदमी है, दिलदार है, दरिया दिल है, जो भी दर पे आता है किसी को खाली नहीं लौटाता, सबकी हाजतें पूरी करता है, सबकी मुरादें पूरी करता है। जो भी आया कि सवाल आता है उसे वापस नहीं लौटता है। ऐसे आदमी से भी मोहब्बत हो जाती है, ऐसे आदमी से भी मोहब्बत होती है। तो किस वजह से मोहब्बत होती है? हुस्न जमाल की वजह से मोहब्बत होती है, जूद व नवाले सखावत की वजह से, दरिया दिली की वजह से। और मोहब्बत का एक सबब माने, एक सबब यह है कि मोहब्बत होती है इंसान के जूद व नवाल, फजल व कमाल की वजह से। किस वजह से? फजल व कमाल, उस आदमी में बड़ा कमाल पाया जाता है, बड़ा इल्म वाला है, बड़ा